ہسٹری آف گولڈ کی ایپیسوڈ نمبر 21۔ برطانیہ نے گولڈ اسٹینڈرڈ کیسے اپنایا، اس نے دنیا کو کیسے بدل دیا۔ برطانیہ کا آغاز سن 1717 کا اہم فیصلہ۔ سن 1821 باضابطہ گولڈ اسٹینڈرڈ، دنیا پر اثر اور برطانیہ کی طاقت۔ گولڈ اسٹینڈرڈ کے فائدے اور نقصانات۔ پہلی جنگ عظیم اور بحران، واپسی اور ناکامی سن 1925۔ سن 1931 گولڈ اسٹینڈرڈ کا خاتمہ۔ آج کا نظام فیٹ کرنسی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب دنیا کی سب سے طاقتور معیشت صرف کاغذی نوٹوں پر نہیں بلکہ سونے پر کھڑی تھی، اور اس نظام کا سب سے بڑا رہنما کون تھا؟ جی ہاں، برطانیہ۔ گولڈ اسٹینڈرڈ ایک ایسا مالی نظام تھا جس میں ہر ملک کی کرنسی کی قدر سونے کے ساتھ جڑی ہوتی تھی، یعنی آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے حکومت کے پاس اتنا ہی سونا ہونا ضروری ہوتا تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے یونائٹڈ کنگڈم سے، جہاں سن 1717 میں ایک اہم شخصیت ایسک نیوٹن نے فیصلہ کیا کہ سونے کی قیمت کو فکس کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ بظاہر سادہ تھا، لیکن اس نے برطانیہ کو آہستہ آہستہ گولڈ اسٹینڈرڈ کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ سن 1821 میں برطانیہ دنیا کا پہلا ملک بنا جس نے مکمل طور پر گولڈ اسٹینڈرڈ کو اپنایا۔ اس وقت برطانوی کرنسی پاؤنڈ براہ راست سونے سے جڑی تھی۔ لوگ اپنے نوٹ کے بدلے سونا حاصل کر سکتے تھے۔ معیشت زیادہ مستحکم ہو گئی۔ اس وقت برطانیہ ایک سپر پاور تھا اور اس کی کرنسی پاؤنڈ اسٹرلنگ دنیا میں سب سے مضبوط سمجھی جاتی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دوسرے ممالک نے بھی گولڈ اسٹینڈرڈ اپنانا شروع کر دیا۔ عالمی تجارت آسان ہو گئی، کرنسیوں کی ویلیو مستحکم ہو گئی۔ گولڈ اسٹینڈرڈ کے کچھ فائدے بھی تھے۔ مہنگائی کم رہتی تھی، کرنسی کی ویلیو مستحکم رہتی تھی، عالمی تجارت میں اعتماد بڑھتا تھا۔ لیکن ہر چیز کی طرح اس کے نقصانات بھی تھے۔ حکومت اپنی مرضی سے پیسہ نہیں چھاپ سکتی تھی۔ معیشت سونے کی مقدار پر منحصر ہو گئی۔ بحران کے وقت معیشت کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ سن 1914 میں ورلڈ وار 1 شروع ہوئی، یعنی پہلی جنگ عظیم، تو برطانیہ کو جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے زیادہ پیسہ چاہیے تھا، لیکن گولڈ اسٹینڈرڈ کی وجہ سے وہ زیادہ نوٹ نہیں چھاپ سکتے تھے۔ اس لیے برطانیہ نے اس نظام کو عارضی طور پر چھوڑ دیا۔ سن 1925 میں برطانیہ نے دوبارہ گولڈ اسٹینڈرڈ اپنانے کی کوشش کی، لیکن اس بار معیشت کمزور تھی، بے روزگاری بڑھ گئی، معیشت دباؤ کا شکار ہو گئی۔ آخرکار سن 1931 میں برطانیہ نے گولڈ اسٹینڈرڈ کو مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا کیونکہ اس کے بعد دنیا نے آہستہ آہستہ اس نظام کو ترک کرنا شروع کر دیا۔ آج ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں فیٹ منی۔ اس میں کرنسی سونے سے نہیں جڑی ہوتی بلکہ حکومت کے اعتماد پر چلتی ہے۔ برطانیہ نے گولڈ اسٹینڈرڈ کو دنیا میں متعارف کروانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ یہ نظام معیشت کو مستحکم بناتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کی کمزوریاں سامنے آئیں اور آخرکار دنیا نے ایک نئے نظام کی طرف سفر شروع کر دیا۔ تو یہ تھی برطانیہ میں گولڈ اسٹینڈرڈ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔